کیا مغرب کی نماز میں کوئی خاص سورت تلاوت کرنا ثابت ہے؟ جی ہاں، آیا ہے بعض روایتوں میں کہ پیارے رسول نے سورہ طور پڑھ ڈالی، سورہ طور مغرب کی نماز میں پوری، حالانکہ اس کو پڑھتے ہوئے کم سے کم 10 منٹ لگے گا، لیکن پیارے رسول نے سورہ طور پڑھا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ پڑھیں، البتہ کبھی کبھی لمبی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ امام کو چاہیے کہ مقتدی لوگوں کا احترام کرتے، ان کی رعایت کرتے ہوئے ہلکی نماز پڑھیں۔ نوجوان 15-20 ہیں، 2 ہی ایک بوڑھے ہیں، ان کی رعایت میں لمبی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، متوسط نماز پڑھ کر کے سلام پھیر لیں۔ پیارے رسول سے کسی صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے میری قوم کا، میں قرآن کا زیادہ حافظ ہوں، مجھے میری قوم کا امام بنا دیجیے۔ تو پیارے رسول نے کیا کہا، انت امامہم، تم ان کے امام ہو، وقتد باضعافہم۔ دیکھیے مقتدی امام کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن پیارے رسول نے لفظ جو استعمال فرمایا کہ ان میں جو کمزور ہیں ان کی اقتداء تم کرو، یعنی ان کی رعایت سے تم زیادہ لمبی نماز نہ پڑھو۔ وقتد، تو امام کو چاہیے کہ کمزوروں کا خیال رکھیں۔ یا اوقات کا، اب مغرب کا وقت ہے، لوگ افطار کر کے 2 لقمہ کھا کر کے گئے ہیں، کوئی سورہ رحمان شروع کر دے مغرب کی نماز میں، بیچاروں کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے رسول رحمت للعالمین تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رحمت بنا کر بھیجا، اس کی بنا پر آپ کو وحی میں اپنی طرف سے آپ کوئی بات نہیں کہتے تھے، وحی کے ذریعے سے ان سب احکام کو ہم لوگوں کو بتا کر کے اور امت کے فائدے کے لیے تمام یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں۔ تو مغرب کی نماز میں آپ لمبی کبھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی کبھی، لیکن یہ کہ ہمیشہ لمبی صلاۃ پڑھنا مغرب میں یہ چیز غلط ہے۔ حنفی مذہب میں تو خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے، ہلکی نماز پڑھنی ہے، حالانکہ پیارے رسول نے سورہ طور پڑھی ہے، اور اس وقت کے تنگی کی بنا پر ان کے یہاں آپ دیکھیں گے، ہمارے بھائی لوگ جانتے ہوں گے اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے، ان کے یہاں جائز نہیں کہ نماز اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہی ہم سے، ہمارے حنفی بھائی، دیوبندی بھائی جو آتے ہیں انڈیا سے، پاکستان سے، کہتے ہیں یہ یہاں اذان ہوتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں لوگ، یعنی گویا زندگی بھر پڑھے نہیں۔ اور ہمیں یاد ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہماری یہاں مسجد ہے، ہم نے بتایا آپ لوگوں کو کہ الحمدللہ پرانی مسجد، بابری مسجد کی شکل کی پورے طور پر بھوج بابا نے، ہم لوگوں کے پردادا نے بنائی تھی۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو کھیل کود میں چلے جاتے تھے مسجد میں، چڈی پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب نماز میں سب سے پہلے آمین زور سے کہنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اچھا، دیکھتے تھے کہ جیسے اذان ہوتی تھی تمام لوگ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ بچپن میں ہم جب 2-3 سال کی عمر رہی ہوگی، کھیلتے کودتے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ تو الحمدللہ سنت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے کچھ پڑھ لیا کرو، مغرب سے پہلے پڑھ لو، صلاۃ نماز پڑھ لو مغرب سے پہلے، لمن شاء، آپ نے کہہ دیا جو چاہے، اگر آپ نے جو چاہے نہیں کہا جاتا تو وہ بھی واجب ہو جاتا۔ تو یہ حنفی مذہب کا یہ مسئلہ جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو میرا مذہب وہی ہے، لیکن ہمارے دیوبندی بھائی بڑی سختی سے لوگوں کو مسجدوں سے نکال بھی دیتے ہیں۔ ایسا بھی سنا ابھی جا کر کے، میں 4 دن پہلے انڈیا ہی میں تھا، کب آیا ہوں اسے، ہاں یوم السبت کا ہے، سنیچر کا آیا ہوں، آج سبت ہے، آج جمعہ ہے، ہاں تو رات میں پہنچا 12، تو مسجدوں سے نکال دیتے ہیں اب بھی۔ میں بڑا رونا آتا ہے کہ ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ مسلمان اکٹھا ہوں، لیکن اس وقت بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ لوگوں کو صرف آمین رفع الیدین کی بنا پر مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ لوگ الٹا یہ بھی کہتے ہیں کیا ضروری آمین کا ہے، ارے بھائی پیارے رسول کی سنت ہے، مر رہی ہے لوگوں کے درمیان، اس کو زندہ کرنا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، کہنے دو۔ لیکن ابھی ہو کے آیا ہوں، بتایا قصہ لوگوں نے کہ مسجد بنانے سے روک دیا، مسجد بنوانے سے ابھی روک دیا، مسجد باقاعدہ اللہ اکبر بالکل تیار ہو رہی تھی،
جا کر کے لوگوں نے، اکثریت نے کہا ہم لوگ اکثریت ہیں، اور جو برسر حکومت ہیں ان کا، اللہ اکبر، ان کا سہارا لے کر کے اور مسجد کو رکوا دیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے۔ بڑا رونا آتا ہے واللہ ہندوستان کے حالات کو سوچ کر کے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام بھائیوں کو، ہماری نصیحت ہے، وصیت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کی اقتداء اگر کرنی ہے تو جہاں کوئی مسئلہ نہ ملے، ہم یہی کہتے ہیں بار بار، بہت ہی عجیب مسائل ہیں ہمارے دنیا میں، یقیناً امام صاحب کی مخالفت کر کے تو ہم کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ آپ دیوبندی ہو سکتے ہیں لیکن حنفی نہیں ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا اصول تھا، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کتاب اللہ میں مسئلہ ڈھونڈتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو سنت رسول میں ڈھونڈتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صحابہ کرام کے اقوال میں۔ ایک ہیں، اگر ایک صحابی نے کوئی فتویٰ دیا تو میں اس سے آگے نہیں بڑھتا ہوں، اور پھر اگر دو صحابی ہیں دونوں کے قول مختلف ہیں تو ان میں سے کسی کا قول لے کر کے تیسرا قول اپنی طرف سے میں نہیں نکالتا ہوں۔ ہاں ہمارے ہمسر ابراہیم نخعی ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ہم بھی اجتہاد کریں گے۔ بڑی بڑی پیاری بات کہی امام صاحب نے۔ تو یہاں حدیث واضح ہے، پیارے رسول نے فرمایا صلو قبل المغرب۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مقصد سے، تو کہا کہ آیا میں تو پیارے رسول یہ پہلا واقعہ ملتا ہے کہ مسجد میں آپ سنت پڑھ رہے تھے، مغرب کے بعد لے کر کے دیر تک آپ سنتیں پڑھتے رہے مغرب میں، مغرب سے پہلے صحابہ نے پڑھا، انہوں نے جو بیان کیا، مغرب کے بعد بھی دیر تک صلاۃ پڑھتے رہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مغرب کا وقت جو ہے وہ تنگ نہیں ہے، اگر مغرب کے پہلے دیر تک، اس کے بعد اذان ہوتی تھی تب نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت اتنا تنگ ہے کہ 2 رکعت نماز سے فرض سے پہلے 2 رکعت کا متحمل وہ تنگ وقت نہیں ہوگا۔ یہ پورے طور پر غلط ہے، شرعی طور پر بھی اور واقعاتی طور پر بھی۔ آپ دیکھیں شفق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا شفق کہتے ہیں سرخی کو، تو سرخی جو ہے آپ دیکھیں جب وہ غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز آتی ہے، اور اس کا اندازہ آپ جب مدینہ منورہ جانے لگیں، گاڑیوں میں ہوں، کبھی رات میں دیکھیں مغرب کا وقت ہو رہا ہو تو آپ دیکھیں کتنی دیر میں، ہم نے خود اس کا تجربہ کیا سفر میں مکہ مدینہ اور ریاض وغیرہ درمیان جاتے ہوئے، کہ دن ڈوبنے کے بعد 45 منٹ کے بعد سرخی ختم ہونا شروع ہوتی ہے، ورنہ سرخی ایک دم رہتی ہے۔ اور وقت جو بتایا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے غروب شمس کے بعد سے حتی یغیب الشفق، حتی یغیب الشفق۔ تو شفق کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتی ہیں الشفق هو الحمرہ، هو الحمرہ۔ آپ تجربہ کیجئے جاتے ہوئے راستے میں کبھی تو دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہ 10 منٹ کا وقت مغرب کا ہے اس کے بعد عشاء کا وقت آ جاتا ہے، نہیں۔ دوسرے ملکوں میں جہاں کچھ خاص مسائل ہیں کہ مغرب کا وقت تو آدھے گھنٹے کے بعد عشاء کا وقت، وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال عام حالات میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا جتنے شرق آسیہ ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہے، کم سے کم 1.25 گھنٹے کا وقت یا کم سے کم رہتا ہے۔ بہرحال کیا مغرب کی نماز میں کوئی خاص صورت تلاوت کرنا ثابت ہے، جائز ہے، نماز لمبی بھی کبھی کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہلکی کریں، کیونکہ ظہر کے نماز میں بھی آپ لمبی زیادہ نہ کریں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، کمزوروں کا خیال رکھنا ہے۔